السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک ویڈیو دکھانے والے ہیں جو کہ ایک پنڈت نے کہا، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آئیے پہلے آپ اس ویڈیو کو اسکرین پر دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے۔ ایسا اچھا انسان نہ تو کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک پنڈت نے یہ بتایا، اور حالانکہ اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، مگر کچھ اس وجہ سے نہیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال بتائیں گے تو ہمارے ہی لوگ ہم پر لعن طعن کریں گے۔ لیکن آج ان پنڈت نے حق کیا ہے وہ بات آج سب کے سامنے بتا دی۔ میں آپ کو بتاؤں، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دید صدیقش بگفت آفتاب نے ز مشرق نے ز غربی خوش آباب، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ کوئی مشرق میں ہے اور نہ کوئی مغرب میں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر یا رسول اللہ پوری کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اور اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ ان صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں، جبکہ ان صحابہ کرام نے پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں، پوری دنیا کے بارے میں ان کو جانکاری ہی نہیں، تو انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نبی سے بڑھ کر مدینے میں کوئی خوبصورت نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر مکہ میں کوئی خوبصورت نہیں، یا جہاں جہاں کے تعلق سے یہ صحابہ کرام جانتے ہوں، یا جہاں جہاں یہ لوگ گئے ہوں وہاں کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، لیکن جہاں کے تعلق سے یہ جانتے ہی نہیں ہو، جہاں یہ گئے ہی نہیں ہو، وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے ہندوستان میں کوئی ایسا ہو جو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا ہو کہ جو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، افغانستان میں کوئی ایسا ہو جو میرے نبی سے زیادہ خوبصورت ہو، چین و جاپان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، یا امریکہ کے اندر کوئی ہو، یا کہیں بھی کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو پھر صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں؟ پھر حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے؟ پھر دیگر صحابہ کرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ میرے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اور جو حضور کے بعد آئے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا، اور دیگر صحابہ کرام نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا، اور حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھا، اور اولین و آخرین کو نہیں دیکھا،
تو پھر ان نفوس قدسیہ کے فیصلے کو کیسے مان لیا جائے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں؟ یہ سوال ہو گیا۔ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں، اور جو آپ کا اعتراض ہے اس اعتراض کو دور کر دوں، اور جو آپ کے چہروں پر گرد و غبار چڑھا ہے میں اس کو صاف کر دوں۔ میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ عظیم ہستی جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے چین و جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے سری لنکا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ملیشیا کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ایران کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے دنیا کے کوچے کوچے خطے خطے کو دیکھا ہے، میں ان کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں، جنہوں نے اولین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے آخرین کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اور جو حضور کے بعد آئے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی وہ ہیں جن کو طائر سدرہ کہا جاتا ہے، جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جبریل امین کی وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت شیس کو بھی دیکھا، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا، حضرت داؤد کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا، حضرت زکریا کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا۔ وہ جبریل امین خود فرماتے ہیں یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے روئے زمین کے خطے خطے کو دیکھا، روئے زمین کے گوشے گوشے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مگر یا رسول اللہ آپ کی طرح خوبصورت نہیں دیکھا، آپ کی طرح نہیں پایا۔ اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے، اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے اچھے رضا سچے رضا بریلی کے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یہی بول سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔